أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما اور رازق کل مخلوقات ہے. درود و سلام ہو بے شمار بے انتہا آقا دو جہاں محبوب خدا سرکار دو عالم ہادی برحق امام الانبیاء فخر الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر شفیع المذنبین حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اسی طرح اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام، اولیاء اللہ، مفسرین و محدثین، فقہاء دین و ائمہ اربعہ کی قبول پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آج کا دن اس جامعہ کے لیے عمومی طور پر اور ان تین حفاظ کے لیے اور ان کے والدین کے لیے خصوصی طور پر مبارکباد کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں حفاظ کے ذریعے سے ان کے گھر والوں کو ایک خوشی کا موقع دیا اور ایک کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا کہ جس کی کوئی مثال کتاب موجود دنیا میں نہیں ہے. یقیناً اس میں نہ مبالغہ ہے، نہ بات بڑھائی جا رہی ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے. اور خود بزبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہوا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید کا علم سیکھا اور وہ استاد محترم جنہوں نے ان کو حفظ کروایا، ان کی رہنمائی کروائی، اور وہ سارے مدرسے کے متعلقین جنہوں نے مدرسے کے ساتھ تعاون کیا،
مدرسے کے معاملات میں ہم سب کی ہمت بندائی کہ بہترین، آپ بہت اچھے بہترین ہیں. اور میں تو یہاں تک اپنے اہل محلہ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مدرسے کو جو نصف صدی سے قرآن و سنت کی خدمت کر رہا ہے، آپ نے اپنے بڑوں کی قبروں کو، ہم نے بھی ایک دن قبر میں اتر جانا ہے، ہمارے بعد آنے والوں نے بھی قبروں میں اترنا ہے. ہم نے اس مدرسے کے ذریعے سے، اس کو آباد کرنے کے ذریعے سے، اس مسجد کو تعمیر کرنا اور اس کے دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے ذریعے سے ہم نے اپنی قبروں میں اللہ کی رحمت کے ہواؤں کے ایئر کنڈیشن لگا دیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی محلے کی مسجد آباد ہو اور یہاں پر صبح فجر کی اذان سے لے کر رات 9:30 10 بجے تک قرآن مجید کی تلاوت کا تسلسل رہتا ہے. جس کو سزا ملی ہوتی ہے وہ بھی باقی طلباء کے سونے کے وقت میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوتا ہے. کسی نہ کوئی ایک سزا میں آئی جاتی ہے. اور بعض عصر کے وقت جو کھیل کود کا ٹائم ہوتا ہے